बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ओकाड़ा माह रबीउल अव्वल के बाबरकत मौके पर ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा की जानिब से खसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मोहम्मद अकराम मलिक और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की मुश्तरका हदायत पर सफाई टीमें तहसील भर में मुतहरिक हैं। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अली रजा की ज़ेर क़यादत, जबकि सार्को प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद रिजवान जफर और तहसील मैनेजर नुमान राशिद की ज़ेर निगरानी खसूसी सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है। सफाई ऑपरेशन के दौरान मसाजिद, जुलूसों के रूट्स, गलियों, बाजारों, चौकों, चौराहों और अहम शाहराहों पर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग, नालियों की डिसल्टिंग और पानी के छिड़काव का अमल जारी है। सुथरा पंजाब एजेंसी की जानिब से ईद मिलादुन नबी के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सफाई अमला और मशीनरी फील्ड में 24 घंटे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। ओकाड़ा मंडी अहमदाबाद की दूध में पुलिस कार डाकुओं से फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। पुलिस का गदर मलकाना रोड नज़द झंग अब्दुल्ला शाह पर डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। 4 मसाला मुलज़मान वारदात की नीयत से नाके लगाए बैठे थे। SHO इंस्पेक्टर एजाज असलम हमराई नफरी सरकारी गाड़ी पर गश्त कर रहे थे कि पुलिस गाड़ी को देखते ही मुलज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद अख्तियारी में जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 17 संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। मुलजिम के कब्जा से 30 बॉल पिस्टल भी बरामद हुआ। फायरिंग के दौरान 3 मुलज़मान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मरकज़ी मिलाद कमेटी जना टाउन के ज़रिए तमाम सालाना ज़ियाफ़त, मिलाद डिनर, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुलूस, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुजर पीर दरबार शरीफ ज़ेर सदारत साहबजादा मियाँ गुलाम कादर नौशाही कादरी मुनक्किद हुआ, जिसमें 27 के लगभग अहले सुन्नत वल जमात के जमातों के कायदीन ने शिरकत की। बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन शहर, ताजिर बरादरी, वकला बरादरी, प्रोफेसर, डॉक्टर, उलमा किराम, मशाइख निज़ाम ने शिरकत की है, जिनमें मियाँ काशिफ महमूद, सैयद आफ्ताब अजीम बुखारी, हाजी मुनीर अहमद नूरानी, मलिक अलमास सियासी समाजी रहनुमा, असद अब्बास अंसारी, मलिक जावेद यूसुफी, राय नासिर नक्शबंदी, मौलाना बहादुर रिजवी, हाजी मलिक खालिद नूर के NG गारमेंट्स ग्रुप ऑनर, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, थाना रजाबाद, थाना गुलबर्ग के SHO साहिबान, इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ एजेंसियों इदारों के मोअज़्ज़िज़ दोस्त अहबाब, तमाम तशरीफ़ लाने वाले कायदीन का हम दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला रबीउल अव्वल शरीफ के आम में हमें प्यार और मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारे के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मरकज़ी अहदेदारान मिलाद कमेटी जना टाउन की तरफ से शुक्रिया। मियाँ राशिद महमूद सदर, मियाँ सदर मिलाद कमेटी जना टाउन, मिर्ज़ा उमर बेग जॉइंट सेक्रेटरी मरकज़ी मिलाद कमेटी, सैयद आसिम अली नकवी, मियाँ वहीद खालिक, रामे चौधरी, शहजाद नंबरदार, गुजर सुल्तान अंसारी, मलिक अदनान उल हक, मलिक आसिफ इकबाल, मलिक शाहिद अली, मौलाना मंजूर साकी, मलिक जाहिद मजीद लालपुरी, हाफिज़ मंसूर मलिक, हाफिज़ मोहम्मद अली, शेख उस्मान, सैयद मज़हर अली शाह चौधरी तोकीर वाला, मलिक यासीन, एडवोकेट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शेख, सफदर हुसैन, असगर अली फरीदी चौधरी, जैद गुजर, गुलाम नबी कादरी, मलिक अली रजा, मियाँ गुलजार चौधरी, कराम गुजर चौधरी, अब्दुल जब्बार नौशाही कादरी, मलिक सरफराज कादरी, जनरल सेक्रेटरी मिलाद कमेटी जना टाउन। रहीमिया खान, तरंडा सवाई खान। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज अस्पताल तरंडा सवाई खान में कायम मस्जिद के एक हिस्से को मुबैना तौर पर स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ अस्पताल का सामान रखा गया है। मस्जिद के अंदर मौजूद सूरत हाल की तस्वीर भी सामने आ गई हैं, जिनमें अस्पताल का सामान और दीगर अशिया मौजूद दिखाई दे रही हैं। मस्जिद जैसी इबादतगाह को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के इतलात हैं, पर शहरियों में शदीद गम गुस्से और तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है कि इबादतगाहों का तकद्दुस बरकरार रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, तो इस मामले की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, ज़हीर अनवर जब्बा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया या इंचार्ज के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर कमानगर मोहल्ला में UC चेयरमैन मुख्तियार खोखर का तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। UC 3 दरगाह काजी बाबा मक्की शाह टाउन में ड्रेनेज की लाइन पिछले 6 महीनों से मुकम्मल नहीं हो सकी। जो ड्रेनेज लाइन डाली गई है, इसमें UC चेयरमैन ने करप्शन करते हुए पुराने और बसीदा सीमेंट के पाइपों का इस्तेमाल किया है, जबकि जो ड्रेनेज का गटर बनाएंगे वो भी इंतहाई नाकिस और गैर मियारी मटीरियल से बनाएंगे। 1 हफ्ते के बाद ही मेन गटर का ढक्कन शर्म के मारे डूब के मर गया।
گیا اور سریا باہر نکل آیا، جبکہ کچھ گٹروں کے ڈھکن تاحال نہیں لگائے گئے۔ یوسی چیئرمین مختار کھوکھر کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نام پر ووٹ لینے والے اس یوسی 3 درگاہ قاضی بابا مکی شاہ ٹاؤن کے چیئرمین نے پیپلز پارٹی کے ووٹروں کو مایوس کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندہ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد بٹی کی اس رپورٹ میں۔ آج ساہیوال جامع مسجد قباء اور مدرسہ شاہ نور کے زیر انتظام مدرسہ اور مسجد کے بانی محترم پیر سرمد بودلا کے زیر سایہ ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسہ اعضاء کے بچوں نے بردہ شریف پیش کرتے ہوئے نعت خوانی کی اور یا رسول اللہ کی صداؤں راستوں پر جاتے ہوئے بلند آواز میں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بھی گونجتی رہی اور دعائیں مانگتے رہے ہیں، اور مقررہ راستوں پر دکاندار تاجر حضرات نے بچوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہی ہیں۔ مدرسہ شاہ نور کے تمام بچے زیر تعلیم ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اسکول اور کالج کے زیر تمام حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ریلی مدرسہ شاہ نور سے نکل کر لیاقت چوک فرنیچر بازار ہائی اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے پاک پتن بازار سے دوبارہ پاشا اسٹریٹ کے مغربی دروازے مدرسہ شاہ نور پر اختتام پذیر ہوئی، اور اختتام ریلی پر بچوں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے بڑھ چڑھ کر بچوں کی حوصلہ افزائی پر ان کی جذبات کو سراہا اور انہیں شاباش دی گئی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی ضلع صوبت پور تحصیل کے صدر ظہور احمد لاشاری نے کارکنوں اور عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر میر محمد یعقوب خان کھوسا کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ پارٹی عہدیداران اور کارکنوں کو سولر اسکیم کی فراہمی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کارکنوں کے ہمراہ تمام مسائل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس سے ڈویژن کے نائب صدر رحیم بخش، سپر تحصیل صدر ظہور احمد لاشاری، جنرل سیکرٹری جاڑا خان گولا، یار محمد گولا، محسن علی کھوسا، سٹی صدر آصف علی گولا، یوتھ کے ضلعی صدر نور محمد کنرانی، سید امجد علی شاہ، سوالی خان، عبدالوہاب کنرانی، شوکت سیالوی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری غلام عباس برڑو اور دیگر پیپلز پارٹی ووٹر وفد کے ہمراہ اسلام آباد جا کر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی جائے گی تاکہ علاقے کے مستحق کارکنوں اور عوام کو سولر اسکیم فراہم کی جا سکے۔ موقع سے بڑی خبر شامل کرتے ہیں عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق موسم گرما کی طویل تعطیلات کے اختتام کے بعد گورنمنٹ میر شہید ہائی اسکول کاموکی میں نئی تعلیمی سال 2026 اور 27 کا انتہائی پرجوش اور شاندار آغاز ہو چکا ہے۔ تعطیلات ختم ہونے پر طلبہ جوک در جوک اپنے تعلیمی آشیانے کی طرف لوٹ آئے، جن کی آمد سے ادارے کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ اسکول کی راہداریاں ایک بار پھر طلبہ کی مسکراہٹ اور علم کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ اس پرمسرت موقع پر رئیس مدرسہ نعیم صابر اور معزز کلاس انچارج صاحبان نے بچوں کے نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور طلبہ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ طلبہ صرف ادارے کے طالب علم نہیں بلکہ ہماری امید، ہمارا فخر اور مستقبل کے معمار ہیں۔ اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کی نئے عزم اور نئی توانائی کے ساتھ تعلیمی سال کا آغاز کرتے ہوئے عزم کیا، اس ادارے کو علم، کردار اور نظم و ضبط کا روشن مینار بنایا جائے گا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اسکول کی اس پرجوش تقریب کی طرف۔ ساہیوال میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست شخصیت، معروف بین الاقوامی صنعت کار، چیئرمین ڈیموکریٹک گروپ، صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ عصمت سلیم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ڈیموکریٹک گروپ اپنا گروپ کے نامزد امیدوار کلین سویپ کریں گے۔ ساہیوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ضلع میں تاجر برادری کے حقوق کے نگہبان، معاشی ترقی کے ضامن اور مقامی صنعت کاروں کی ایک انتہائی فعال اور معتبر نمائندہ تنظیم ہے۔ چیمبر آف کامرس ساہیوال نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے تدارک، تجارتی پالیسیوں کو بہتر بنانے اور حکومتی وانوں تک تاجروں کی آواز پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مقامی برآمدات کو بڑھانے، کاروباری آسانیاں پیدا کرنے اور تاجروں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ساہیوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کاوشیں بلا شبہ خطے کی معاشی خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن ستمبر میں ہونے جا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک گروپ کے جیتنے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ اس موقع پر عوامی، سماجی، شہری، تجارتی، کاروباری حلقوں نے ڈیموکریٹک گروپ کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بلہ سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق دھان، مکئی، باغات، کماد کو بروقت بیماریوں سے بچا کر زمیندار بہترین منافع حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے اچھی کمپنی کے پروڈکٹس کا استعمال ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار محسن اقبال ریجنل مینیجر رحیم یا خان HSC نے محمد سلطان غنی
ٹریٹری بزنس ہیڈ ظاہر پیر خان بلا کے ہمراہ خان بلا میں منعقدہ کسان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسان 12 ماہ کی کماعت فصل 8 ماہ میں حاصل کرتے ہیں۔ جتنی اچھی زمین ہوگی اتنی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس وقت زمینوں کا نامیاتی مادہ 0.0 ہو چکا ہے۔ زمین کو صحت مند بنانے کے لیے اچھی پروڈکٹس کا استعمال ضروری ہے۔ اگاؤ جھاڑ بنانا، بڑھوتری اور گنے پکنے کا عمل 4 مرحلے میں سلفر زمین کو بہتر بناتا ہے، جبکہ پوٹاش گنے کا وزن بڑھانے کا۔ آج کل ہمارے کسان نائٹروجن زیادہ، پوٹاش کم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ 12.5 کلو فی ایکڑ پوٹاش مرلے وار استعمال کریں۔ HSE آپ لوگوں کو فیلڈ میں 24 گھنٹے سروس فراہم کرے گا۔ کسان سیمینار میں قاضی احمد سعید الحاج قاضی، MP سراج احمد، سابق ڈپٹی اسپیکر ضلعی اسمبلی سردار ارشد خان چانڈیا، ملک بخت علی نائچ، نمبردار سردار محبوب خان چانڈیا، سابق وائس چیئرمین جام غلام محمد بالی، صدر انجمن آڑتیاں خان بیلا رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خان بیلا جام غلام عباس بالی، ایڈوکیٹ رانا زاہد اقبال، محمد عدیل، سردار اکمل خان قرائی، ملک محمد نعیم نائچ، جام عاشق بالی، ملک محمد خالد افریدی، حاجی عابد حسین رانا، عبدالرحمان رانا، محمد اسلم جام، عامر گسورہ، رئیس محمد آصف جام، محمد اسماعیل بالی، حاجی ساجد حسین زرگر، جام ایوب بالی سمیت دیگر شخصیات زمیندار موجود تھے۔ مورکنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق مورکنڈا میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر۔ ملک بھر کی طرح مورکنڈا میں بھی جشن عید میلاد النبی بھرپور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ شہر بھر کی مساجد، بازاروں، دکانوں اور نجی عمارتوں کو برقی کمکموں، رنگ برنگی لائٹس اور خوبصورت آرائشی سامان سے سجایا جا رہا ہے۔ شہر کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں مختلف مقامات پر خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ شہر میں درود و سلام اور نعتوں کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی عقیدت محبت کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں، اور عید میلاد النبی کے موقع پر شہر کی گلیاں اور بازار خوبصورت برقی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں گے۔ مانچسٹر سے بیورو چیف آن نیوز چودھری عمران اسلم پسوال کی رپورٹ کے مطابق منہاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر کے زیر تمام 12 ربیع الاول کے سلسلہ میں سالانہ میلاد مصطفیٰ کی پروقار اور روح پرور محفل منہاج القرآن اسلامک سینٹر مانچسٹر میں منعقد ہوئی، جس میں عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ثنا خوانان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ خصوصی طور پر ولولہ انگیز اور خوبصورت کلام معروف نعت خوان شہباز حسین قادری نے پیش کیا، جس سے محفل میں موجود شرکا پر رکعت طاری ہو گئی اور فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ محفل سے خصوصی خطاب ہائیلینڈ اور تشریف لائے معروف یورپی مذہبی اسکالر علامہ یاسین نسیم نے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیرت طیبہ کو صرف محافل میلاد اور نعت خوانی تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی عملی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور زندگی کے تمام معاملات تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق ہونے چاہیے۔ نماز پنجگانہ کے پابندی اور دین کے دیگر تقاضوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی حقیقی عشق رسول کا تقاضا ہے۔ علامہ یاسین نسیم نے مزید کہا کہ منہاج القرآن کے پیغام میں یہی ہے کہ محبت عقیدت رسول کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ پر عملی طور پر بھی کاربند ہوا جائے۔ اس موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر کے صدر احمد نواز انجم نے تمام مہمانان گرامی اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ محفل میں علامہ عبدالستار سراج، ڈائریکٹر منہاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ولادت باسعادت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور شرکا کے لیے لنگر حسینی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر امت مسلمہ پاکستان، عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جی بالکل، آج منہاج القرآن انٹرنیشنل مانچسٹر کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کے سلسلے میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میرے ساتھ نامور مذہبی اسکالر موجود ہیں، ان سے جانیں گے آج کے حوالے سے کیا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مانچسٹر سے اور آج کے اس پروگرام سے بڑا خوش ہوں۔ کئی موقع پر کئی جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، بالخصوص میلاد النبی پر کئی جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، مگر مانچسٹر میں لوگوں کا جو عشق رسول ہے اور ولولہ اور محبت اور پیار دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور علامہ سراج صاحب بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس شاخ کا اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا اور بڑے منظم انداز سے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تربیت سے لوگوں کو جو ہے آگہی دی
کہ اس طرح ان کی تربیت کی کہ الحمدللہ وہ ذکر کی محفل سے برطانیہ میں جو رہنے والی مسلم کمیونٹی ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے مبارک روضہ سے خود نہیں آئیں گے بتانے کے لیے کہ حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ طریقے سے پریزنٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہم اپنی عادات و اطوار کو حضور کے اسوہ کے مطابق ڈالیں تاکہ ہم دین اسلام کی بھی ترویج کا باعث بنیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی باعث بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میلاد کے موقع پہ ہمیں انوائٹ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آج کی جو محفل ہے مانچسٹر کے اندر یہی میسج، ہر محفل کا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے میں اپنی طرف سے بھی اور آپ احباب کی طرف سے بھی منہاج القرآن انٹرنیشنل نرسن کا جو ہے مانچسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل کے اندر شریک ہوں اور لوگوں کے اندر پیار اور محبت ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام تھا ادارہ منہاج القرآن مانچسٹر میں، تو ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارک سب کو مبارکباد کے پیش کرتے ہیں۔ منہاج القرآن مانچسٹر سینٹر نے بہت اچھا ایک پروگرام ارینج کیا تھا جس میں ماشاءاللہ بہت ساری تعداد حاضر تھی، سب نے اپنے اپنے دل کو روحانی کیفیت بخشی، اپنے من کو، اپنے اندر کی جو ایک روحانی چیز ہوتی ہے اس کو اجاگر کیا، اس کو تر و تازہ کیا۔ تو میں اپنی طرف سے ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی مقررین کا کہنا تھا ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سیرت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اور سیرت مصطفیٰ پر جتنی دیر ہم اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے ہماری نہ زندگی میں بہتری آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ فرحان اسلم پسوال، اون نیوز، مانچسٹر۔ جی سیالکوٹ کے علاقہ کنگرا میں کچھ عرصہ پہلے بینک میں چوری کرنے میں ناکامی پر روپوش ہو جانے والے ملزمان میاں بیوی گرفتار۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلعی بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی۔ آج سیالکوٹ کے علاقہ کنگرا بینک میں نقب زنی کی کوشش میں ناکام ہونے والے اور فرار ہونے والے ملزمان میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے۔ 9 اگست کی رات نامعلوم 2 ملزمان مرد اور عورت نے بینکر حبیب کنگرا برانچ کو واردات کے لیے نشانہ بنایا۔ ملزمان نے ملحقہ اے ٹی ایم کے راستے بینک میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران شیشے کا لاک توڑا اور لوہے کی گرل کاٹنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی الارم بجنے پر واردات مکمل کیے بغیر فرار ہو گئے تھے۔ وقوع کی اطلاع پر ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ سبز پیر محمد وقاص نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے بینک اور ارد گرد سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا تجزیہ کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزمان میاں بیوی عثمان اور ثنا کو ٹریس کر کے گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد کر لیے ہیں۔ مزید تفتیش اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ سیالکوٹ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی تفتیش کے مؤثر استعمال سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد بیگ کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ نمائندہ آن نیوز محمد شبیر مہر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سمریال میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ گھروں، مساجد، گلیوں، سڑکوں اور بازاروں کو خوبصورت جھنڈیوں، برقی کمکموں اور رنگ برنگی لائٹنگ سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ ہر طرف درود و سلام اور خوشی کی فضا قائم ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوٹلی کھوکھرا میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کشن گڑھ، رندھیر موڑ سمیت گردنواہ کے مختلف دیہات سے عاشقان رسول بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ جلسے کے موقع پر ریلیاں بھی نکالی
निकाली जाएंगी। इंतजामिया मुंतजमीन की जानिब से तमाम आशिकान रसूल और अहले इस्लाम को दावत दी गई है कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह 9 बजे अपनी अपनी रैलियों के हमरा कोटली खोखरा पहुँचें और जश्न विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा में भरपूर शिरकत करें। आशिकान रसूल का कहना है कि ये दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी, मोहब्बत और अक़ीदत का दिन है। तमाम मुसलमान इस बाबरकत मौके पर अमन मोहब्बत का पैगाम आम करें और जश्न ईद मिलादुन नबी को शान शान अंदाज में मनाएं। IG खैबर पख्तूनख्वा का देरबाला का हमदोरा पुलिस सहूलत मरकज़ वाड़ी का इफ्तिताह, अमन अमान के हवाले से हम जरगा में शिरकत। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद ने देरबाला का हमदोरा किया, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर देरबाला असलम नवाज और डिप्टी कमिश्नर देरबाला मंजूर अहमद अफरीदी, असिस्टेंट कमिश्नर वाड़ी आफ्ताब आलम खान ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। देरबाला पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने IG खैबर पख्तूनख्वा को सलामी पेश की। IG खैबर पख्तूनख्वा ने यादगारी शोदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने नए तामीर शुदा पुलिस सहूलत मरकज़ वाड़ी का बाकायदा इफ्तिताह किया और मरकज़ के अहाते में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। इस मौके पर सूबाई पुलिस सरबराह का कहना था कि पुलिस सहूलत मरकज़ के जरिए शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस क्लियरेंस, करैक्टर सर्टिफिकेट, शिकायत के इंदराज समेत मुख्तलिफ पुलिस खदमात जदीद डिजिटल निज़ाम के तहत एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। बादशाह IGP जुल्फ़कार हमीद की सरबराही में जिरगा हालवाड़ी में पुलिस ज़िले इंतज़ामिया और इलाका मिशरान के साथ अमन अमान के हवाले से हम मुलाकात का इनेकाद किया गया। मुलाकात में ज़िला की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दरपेश मसाइल, मुकामी मिशरान की तजावीज़ और अवामी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद ने कहा है कि देरबाला में पायदार अमन अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पुलिस के इस्तेदाद कार मज़ीद बढ़ाने के लिए जदीद असला, नई गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ड्रोन, कैमरे, नाइट विज़न और जदीद टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाएगी, जबकि थानों और चौकियों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके पुलिस एहलकारों को बेहतर और महफूज माहौल फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शोधा की कुर्बानियाँ हमारे लिए मशले राह हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शोधा की कुर्बानी हमारे लिए मशरे राह है, जबकि इनके फरसान को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर इलाका मिशरान ने अमन अमान के हवाले से कीमती तजावीज़ पेश करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।